بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 5 میں سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کا مختصر تعارف اور عبارت نمبر 1 کی تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سبق کا مختصر تعارف۔ بیٹا، یہ جو سبق پاکستان کے چند اہم تہوار، اس میں جو اہم باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ انسانوں کے رہن سہن کے انداز ہی سے تہذیب و ثقافت کی تشکیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، پاکستان میں پائی جانے والی مختلف ثقافتوں کو اسلامی نظریے نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ پاکستان کے مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم وغیرہ جو ہے نا وہ یہ اہم ہیں۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایک زرعی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں لاہور میں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں لگتا ہے۔ شندور میں 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے۔ شندور میں دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ موجود ہے۔ سبی میں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ علاقائی میلوں کے علاوہ بزرگان دین کے مزاروں پر لگنے والے سالانہ عرس بھی پاکستان کے اہم تہواروں میں شامل ہے۔ تو بیٹا، یہ جو میں نے مختصر سا تعارف بتایا ہے، اس سبق میں یہی چیزیں ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سبق کی ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو ہماری پہلی عبارت ہے صفحہ نمبر 19 پہ، یہ آپ کی تصویر آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو ہے پہلی لائن سے سٹارٹ ہے کہ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار کی اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بیٹا، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو پک آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں عبارت نمبر 1 خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں پہلا لفظ ہے رہن سہن، جس کا معنی ہے معاشرت، طرز زندگی یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تہذیب و ثقافت یعنی طرز تمدن یعنی رہنے سہنے کے طور طریقے۔ اگلا لفظ ہے انفرادی، جس کا مطلب ہے ذاتی یا شخصی۔ حامل، بوجھ اٹھانے والا، شناخت، پہچان، عقیدے، عقیدہ کی جمع نظریہ، نظریات، نظریہ کی جمع یعنی مقصد۔ رسم و رواج، قاعدہ، دستور، ریت، نشاندہی کرنا، پتہ دینا، واضح کرنا۔ تو بیٹا یہ مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ انہی آسان لفظوں کو آپ نے جو ہے نا عبارت میں جو ہے نا پٹ کرتے جانا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو پہلی عبارت ہے اس کی تشریح آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے۔ یعنی جس طرح آپ جیسے یہ مشکل الفاظ آتے جائیں گے، ان کی جگہ یہ آسان الفاظ لکھتے جائیں گے، اور ویسے ہی عبارت ساری کی ساری لکھتے جائیں گے۔ تو یہی بیٹا آپ کی عبارت کی تشریح ہے۔